آپ نے کہا عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں، لیکن جب عورت کی گواہی شریعت لاء میں آتی ہے تو وہ آدھی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہماری جو احادیث ہیں وہ زیادہ تر حضرت عائشہ نے بتائی ہیں جو ایک عورت ہیں، اور ان کو ہم پوری طرح مانتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ قانون قرآن کے خلاف بنا ہوا ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. گواہی مجرموں کے لیے جو لی جاتی ہے، اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ حالات کرتے ہیں. یہ جگہ ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، وہاں کون گواہ ہوگا؟ یہ کوئی مجرم کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اگر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئیں تو آپ ایک مرد اور دو عورتوں کو لے کے آئیے گا. اس طرح کے موقعوں کے اوپر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے. انگلیاں آج تو گواہی دے رہی ہیں، کیمرہ گواہی دے رہا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. تو اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ وہاں کیا گواہ مانا جائے گا کیا نہیں مانا جائے گا. قاضی کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. ہو سکتا ہے کسی معاملے میں بچے کی گواہی قبول کر لے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں 10 مردوں کی گواہی کو رد کر دے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ قرآن میں جو آیت ہے اس کا بالکل موقع و محل دوسرا ہے. اس میں لین دین کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کوئی لین دین کی دستاویز لکھ رہے ہو، کوئی قرض لیا آپ نے، کوئی مکان خریدا ہے، تو اس میں مردوں کو گواہ بناؤ تاکہ گھر در کی عورتیں کل عدالت